الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق بالباطل مت ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ تم حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ یہودیوں کے اندر 4 بیماریاں تھیں۔ ایک تو ضد تھا اول درجے کا، دوسرے نمبر کے اوپر دین فروش تھے، تیسرے نمبر کے اوپر تلبیس حق کرتے تھے، اور چوتھے نمبر کے اوپر کتمان حق کرتے تھے۔ تلبیس حق، حق اور باطل کو ملا جلا دینا، مکس کر دینا، پتہ نہ چلے کہ یہ حق ہے یا باطل، حق کو بھی باطل کر دینا اور باطل کو حق کے ساتھ ملانا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، یہ ہے تلبیس حق۔ اور چوتھی جو ان کے اندر ضد تھی وہ کتمان حق تھی، بالکل حق چھپا لیتے تھے، حق کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے، ظاہر ہی نہیں کرتے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ مت ملاؤ تم حق کو بالباطل باطل کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ رب العزت نے ذکر کی تھی تورات میں، اور جو پڑھے لکھے ہوتے تھے تورات کا مطالعہ کرتے تھے، باقی یہودی وہ آ کر اپنے علماء سے پوچھتے کہ یہ جو صفات آخری نبی کی لکھی ہوئی ہے ہمارے تورات میں، یہ تو سب صفتیں فٹ آتی ہیں اسی نبی کے اوپر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ نبی کے ذمہ نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر، لیکن ولی کے اوپر ولایت کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے۔ نبی کے اوپر نبوت کا دعویٰ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس نے آگے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اور نمونہ بننا ہے، لیکن ولی کے لیے ولایت کا دعویٰ کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی زبردستی دعویٰ کرے گا کہ میں ولی ہوں، میں اولیاء اللہ ہوں، تو وہ ولی نہیں ہوگا، کوئی اور بلا ہوگا، وہ کسی اور لسٹ میں ہوگا، وہ ولی نہیں ہوگا۔ تو جتنی بھی صفتیں وہ پڑھتے تورات کے اندر، نبی علیہ السلام کی جو صفات مذکور تھی تورات میں، تو وہ کچھ پڑھے لکھے لوگ سمجھ جاتے اور آ کر اپنے علماء سے پوچھتے، آبار یہود، رہبان یہود سے، تو وہ مکس کر دیتے تھے، ہاں جی ہے صفتیں یہی ہیں اس کی، ہے یہی، لیکن خلط ملت کر دیتے، صاف واضح لفظوں میں نہ کہتے کہ واقعتاً وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے۔ یہ ان کی یہ ضد بازی بیان ہو رہی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ مت ملاؤ تم حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو۔ جب آ جاتا نا کوئی پوچھنے کے لیے ایسا آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہوتا، جہل قسم کا، وہ آ کر پوچھتا، مولوی صاحب ذرا بتاؤ یہ جو آخری یہ جو آیا ہوا ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے یہ محمد نامی کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کیا ہے؟ کیا اس کی صفات ہماری تورات میں موجود ہیں؟ کیا واقعی یہ اللہ کا رسول ہے؟ تو اس وقت یہودی مولوی دیکھتے یہ تو جہل ہے، اس وقت حق کو بالکل چھپا جاتے، کہتے نہیں بالکل اس کے یہ بات ہی نہیں ہے، یہ جو صفتیں بیان ہوئی ہیں ہماری تورات میں وہ اس کی صفتیں نہیں ہیں، بالکل چھپا جاتے تھے۔ جو پڑھا لکھا ہوتا اس کے سامنے تو چھپا نہیں سکتے تھے، لیکن جو جہل ہوتا اس کے سامنے بالکل چھپا جاتے۔ یہ ہے تکتم الحق، چھپاتے وہ حق کو، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہاں چھپا تو سکتے نہیں تھے لیکن تلبیس کرتے تھے، مکس کر دیتے تھے باطل اور حق کو، حق کی بھی پتہ نہ چلے، صریح باطل بھی نہ ہو جائے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، او احبار و مولوی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ جو صفات تمہاری تورات میں مذکور ہیں یہ میرے اسی نبی کی ہیں، اور سب یہ صفتیں اس کے اوپر فٹ آ رہی ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، یہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ علاج ہے فخر کو توڑنے کا، جس کے اندر غرور ہو، فخر ہو، کیونکہ انسان کے اندر غرور بھی ہوتا ہے، فخر بھی ہوتا ہے، تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کرو گے تو اس وقت یہ فخر ختم ہو جائے گا، سب غریب، امیر، سردار، غربا ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ایک امام کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے، سب برابر ہوں گے، سب کا حکم ایک ہی ہوگا، تو تب اس وقت غرور ختم ہو جائے گا، یہ تکبر ختم ہو جائے گا، بڑائی ختم ہو جائے گی۔ یہ علاج ہے حب جا کی، جو ان کے اندر بڑائی تھی، فخر پن تھا، اس کا علاج ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ اندرونی بھی حسد اور بغض کو ختم کرے گی اور بیرونی زہر سے بھی تمہاری اصلاح کرے گی۔ تو آپ دیکھو اقیم الصلاۃ، حسد، بغض، کینہ، فساد، اس کو ختم کرنے کا جو علاج اللہ نے بتایا ہے وہ ہے نماز قائم کرنے کا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ علاج ہے حب مال، جس کے دل میں مال کی محبت ہے وہ بھی غرہ ہو جاتا ہے، تو مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے دل میں مال کی محبت نہ بیٹھ جائے، کیونکہ مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ آج یہی تو ہے، جو مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، دین کو بیچنا پڑے بیچ دیتے ہیں، ملک بیچنا پڑے بیچ دیتے ہیں، عزت کا سودا کرنا پڑے کر دیتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے مال آ جائے، مال۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو اس مال کی محبت ختم کرنے کا علاج بتا دیا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو تاکہ یہ جو مال کی محبت ہے، حب مال، یہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ علاج ہے حسد کا، جو آپ حسد ہوتا ہے انسان کے دل میں، یہ بہت بری چیز ہے۔ فرمایا رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور یہودیوں مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز ادا کرو، تم بھی مسلمان ہو جاؤ تاکہ تمہارے اندر جو حسد کھڑا ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ حسد بھی تمہارا ختم ہو جائے۔ تو یہ تواضع، عاجزی کرو گے تو یہ اندر سے جو اندرونی حسد ہوگا باطنی، وہ ختم ہو جائے گا رکوع کرنے سے۔ وَارْكَعُوا، رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تم بھی عجز اختیار کرو تاکہ حسد ختم ہو جائے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ زجر ہے اس عالم پر جو بے عمل ہے،
اس کے اوپر زجر ہے، ایک ڈانٹ دی جا رہی ہے اس کے اوپر سختی ایک قسم کی جا رہی ہے، زجر اس کو کہتے ہیں۔ اتامرون الناس، آیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو۔ اب اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہودیوں کے مولیوں کے پاس جب آ جاتے کوئی مشرکین مکہ میں سے، وہ آ کر پوچھ لیتے کہ کیا یہ واقعی پیغمبر ہے اللہ کا، آخری رسول ہے، تو وہ کہتے ہاں ہاں اس کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو، بالکل یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اللہ نے جھنجھوڑا آبار یہود کو کہ اے آبار یہود، لوگوں کو حکم کرتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ان کو کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، خود تم کیوں نہیں کلمہ پڑھتے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیونکہ یہ مدرسین بھی بڑے تھے، بڑے بڑے مدرس تھے یہ، ان کے مدرسے بھی بہت بڑے بڑے تھے، کتاب خود پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، تو یہ اس میں ان کی مذمت ہو رہی ہے اس عالم کی جو بے عمل ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اٹھایا ہے، آیا ایک آدمی عالم ہے لیکن ہے بے عمل، کیا وہ بے عمل عالم آگے تبلیغ کر سکتا ہے لوگوں کو یا نہیں کر سکتا؟ ہے عالم لیکن خود بے عمل ہے، یعنی اس کی عملی کوتاہی ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، خود روزہ نہیں رکھتا، صاحب طاقت ہے، مال والا ہے، اور صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے اندر خود کوتاہی ہے، وہ خود بے عمل ہے، کیا وہ لوگوں کو آگے تبلیغ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بعض نے تو کہا ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کیوں؟ جب خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو تبلیغ کیا کرے گا، کس منہ سے وہ تبلیغ کرے گا؟ جیسے دوسرے مقام پر آتا ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم خود نہیں کرتے؟ یعنی جب وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا تو دوسرے کو کیسے کہے گا تو نماز پڑھ؟ جب خود ہی روزہ نہیں رکھتا دوسرے کو کیسے کہے گا تو روزہ رکھ؟ جب خود ہی وہ آپ عمل نہیں کرتا دوسروں کو کیسے کہے گا تو عمل کر؟ تو اس لیے وہ یہ استدلال پکڑتے ہیں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، یعنی تم اس کام کے کہنے کے بھی حقدار نہیں ہو۔ اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، عالم کے ذمہ دو فریضے ہوتے ہیں، ایک تو وہ احکام ہے جو خود عالم کے اوپر ہے، ایک فریضہ ہے اس کا اپنا، خود نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، نیکی کی، تامرون الناس بالبر وتنسون، نیکی کا اپنے خود نیکی کرنا، یہ اس کا اپنا فریضہ ہے، تامرون الناس بالبر وتنسون، اور دوسرا کہ لوگوں کو حکم کرنا یا نہ، یہ اس کا دوسرا فریضہ ہے۔ اب اس کے اوپر یہ بھی فرض لاگو ہو گیا، عالم بن گیا ہے تو اب لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، یہ علیحدہ فریضہ ہے، یہ علیحدہ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ ایک علیحدہ مستقل فریضہ ہے، اور خود اپنے فرائض جو اس کے اوپر لاگو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اس چیز والے، یہ ایک علیحدہ فریضہ ہے، لہذا یہ اپنے فریضے میں اگر کوتاہی کر رہا ہے تو اس کی اپنی کوتاہی ہے، باقی جو دوسرا فرض ہے وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے دوسرے فرض کو نہ چھوڑے، تبلیغ کرتا رہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اتامرون الناس، باقی یہاں سے کیا مراد ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی خود یہ کام تنسون، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر خود ایسا کرتے ہو تو دوسروں کو منع ہی نہ کرو، یہ اللہ ایک احساس دلا رہا ہے ان کو، یعنی اتامرون الناس بالبر، آیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو یہاں سے دوسروں کو تبلیغ کرنا ممانعت ثابت نہیں ہو سکتی،
تو دوسروں کو تبلیغ کرنے کی اس کے لیے ممانعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ لہذا دو فریضے ہیں، اگر اپنے فریضے کے اندر کوتاہی کی ہوئی ہے تو دوسرے فریضے کو ادا کرے، اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو پھر دو فرض اس کے سر چڑھ جائے گا۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ ان کو تو تم کہتے ہو یہودی ہو کہ یہ صحیح ہے، کلمہ پڑھ لو، اس کی بات مانو، لیکن تم اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب خود بھی پڑھتے ہو۔ چلو کتاب نہ پڑھتے، تم لا علم ہوتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، جان بوجھ کے غلطی کرنا یہ ایک علیحدہ مقام ہے۔ جیسے کبھی کبھی اہل علم آدمی کو بھی جہل کے مقام پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل علم آدمی جو ہوتا ہے اس کو بھی کبھی کبھی جہالت والے مقام کے اوپر کھڑا کر کے اس کو بھی آواز لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع نہ آئے کسی کے ہاں بھی، ایک آدمی ہے اپنے آپ کو، اپنے باپ کو وہ مار رہا ہے، اپنے باپ کو پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، کہتے ہیں شرم کر، حیا کر، تیرا باپ ہے۔ تو یہ شرم ہی نہیں آتی، یہ تیرا باپ ہے، اس نے تجھے پالا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ کیا اس بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے؟ پتہ تھا، لیکن یہ کام ایک ایسا کر رہا ہے جہالت والا کہ اہل علم کو بھی جہل کے مقام پر کھڑا کر کے اس کو بھی آواز لگائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسے ہے کہ تم کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ عمل نہیں کر رہے؟ پتہ تھا، لیکن کیا مقام جہالت کے ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم پڑھتے ہو کتابیں، تو کیا کتابیں پڑھنے ان کو علم نہیں تھا؟ کتابیں پڑھتے تھے پڑھتے، لیکن جان بوجھ کے وہ غوطہ لگا جاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ اور تم تَتْلُونَ الْكِتاب، تم پڑھتے ہو کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا پس تم عقل کیوں نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ ہے علاج حب جا و مال کا۔ امداد طلب کرو تم بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر۔ یہ علاج بتایا جا رہا ہے حب جا و مال کا، کہ جن کے دل میں مال کی محبت ہے اور سرداری کی محبت اور حب بھرا ہوا ہے ان کے اندر، ان کا علاج یہ ہے کہ کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آ جائے تو امداد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو استعینوا، امداد طلب کرو باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ سے امداد طلب کرو تم بالصبر والصلاۃ۔ بعضوں نے کہا دیکھو جی تم کہتے ہو غیر اللہ سے امداد مانگنا جائز نہیں ہے، تو یہاں صلاۃ بھی تو غیر ہے۔ تو یاد رکھو یہ امداد اللہ سے مانگنی ہے صبر کے ذریعے، صبر کر کے مانگنی، یہ نہیں کہ صبر کو کہو آ میری امداد کر، میری امداد کر، میری امداد۔ اور امداد طلب کرنی ہے اللہ سے نماز کے ذریعے، یعنی جس وقت کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی، غم آ جائے تو اس وقت نماز کے اندر مشغول ہو جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے ذریعے اللہ سے امداد طلب کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ نماز کو کہو، کوئی بے وقوف بھی نہیں کہے گا نماز نماز میری امداد کر، نماز میری امداد کر، نماز میری امداد کر، لیکن غیر اللہ کو تو سب کہتے ہیں پیر جی میں پھنس گیا، میری کھوتی گر گئی، میری کھڑی قسمت بھی کھوٹی کھڑی کر دو۔ تو یہ تو سب ان کو تو بلایا جا رہا ہے، لیکن کبھی آج تک کسی نے نماز کو تو نہیں بلایا۔ تو اب تکلیف، مصیبت آ جائے تو دو علاج بتائے جا رہے ہیں، امداد طلب کرو اللہ کے ذریعے، اللہ سے صبر کے ذریعے۔ اگر تکلیف آ جائے تو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، صبر کرنا ہے اس کے اوپر۔ ایسے نہیں کہ پھر تم بھاگو درباروں کے اوپر، تویزوں کے پیچھے پڑنے شروع ہو جاؤ اور شروع ہو جاؤ تم تویز لینے
اور شروع ہو جاؤ تم بھاگنے کے فلاں پیر صاحب کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، اس سے کام نہیں ہو تو فلاں جگہ پر چلے جاتے ہیں، وہاں کام نہیں ہے تو فلاں جگہ پر چلے جاتے ہیں، فلاں سے 1000 روپے کا لکھوا لیتے ہیں، فلاں سے یہ نہ، اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرو، صبر سے یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور دعا مانگو مصیبت دور بھی اللہ کرے گا۔ اور مصیبت آ جائے تو دوسرا طریقہ کون سا علاج ہے؟ والصلاۃ، نماز، نماز کے ذریعے تم نے امداد طلب کرنی ہے۔ اب دیکھو اللہ تو کہتا ہے مصیبت جب آ جائے تو تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا مشکل وقت آ جاتے تو آپ فوراً نماز میں لگ جاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، وہاں نماز پڑھتے، بیٹھ جاتے، پھر جو صحابہ پیچھے کوئی رہ جاتے ان کے عذر سنتے، جب سن لیتے سب کا عذر، پھر سب کی باتیں سن لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اب وہ بیماری کا علاج تو ہے نماز، لیکن آج دیکھو اتنا بڑا وبال آیا ہوا ہے، اتنی بڑے مصائب ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، غمگین ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر عورت تک، عورت سے لے کر مرد تک، ہر شخص پریشان ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تو بتا رہا ہے کہ بیماریوں کو دور کرنے کا علاج بھی نماز ہے، لیکن آج دیکھو ہمیں کیا علاج کیا جا رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز سے دور بھاگنا ہے۔ تو یاد رکھو جب تک یہ نسخے قرآن والے استعمال نہیں ہوں گے کبھی ہم سے بیماریاں دور نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ قرآن والے نسخے نہ استعمال کرو گے اس وقت تک کبھی تم بیماریوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ نسخے استعمال قرآن والے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیشہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی عذاب مسلسل اترتا رہے گا۔ تو اس لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، پریشانیاں تکلیفیں آ بھی جائیں تو امداد طلب کرنا، صبر کے ذریعے صبر کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنی، والصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ باقی یہ نماز پڑھنا اور صبر کرنا، انہا، بعض نے کہا کہ یہ ہاں کا مرجع صرف الصلاۃ ہے، یہ نماز لکبیرۃ، بڑی بھاری ہے، نماز بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ جو خشوع خضوع کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے نماز ان کو بلا نظرتی ہے، ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ لیکن اس کا مرجع، ان ہا کا جو مرجع صرف صلاۃ نہیں ہے، اس ہا کا مرجع صبر اور صلاۃ دونوں ہیں۔ ان ہا کا جو مرجع ہے پیچھے صرف صلاۃ نہیں ہے، یہ مرجع اس کا بالصبر بھی ہے و صلاۃ بھی ہے، یعنی دونوں اس کا مرجع ہے۔ یہ ٹھیک ہے مفرد ہے لیکن بے طویل تثنیہ ہے۔ امداد طلب کرو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ تکلیف کے اندر صبر اور صلاۃ یہ بہت بھاری چیز ہے، ان دونوں کے اوپر عمل کرنا۔ ہاں اس کے لیے بڑا آسان ہے جس کے دل میں عاجزی ہے، جو انکساری کرنے والا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے مصیبت کے اوپر صبر کرنا اور نماز پڑھنا۔ لیکن جو عاجزی کرنے والا نہیں ہے، اکڑ خان ہے، بڑا بنا ہوا ہے، تکبر باز ہے، اس کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نماز پڑھنا بھی مشکل کام ہے اور صبر کرنا بھی مشکل کام ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ نسخہ ہے خشوع کا۔ پھر خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ خشوع کا کوئی نسخہ بتایا جائے، عاجزی کا نسخہ بتایا جائے، کس طرح ہمارے اندر عاجزی آئے گی؟ اس عاجزی کا نسخہ یہ ہے کہ تم قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ قیامت کے دن سے۔ جب تمہارے دل میں قیامت کا ڈر پیدا ہو جائے گا خود بخود تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ دن قیامت کے ہم نے حاضری دینی ہے اللہ کے دربار میں،
اور ہم سے پوچھ گوچھ ہوگی، ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، ایک ذرے ذرے کا اللہ سوال کرے گا اور یہ پوچھ ہوگی۔ جب تم یہ کام کرو گے تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا، اور خوف جب پیدا ہوگا خود بخود عاجزی پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر۔ تو یہ الذین یظنون، یہ عاجزی کا نسخہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو یظنون گمان کرتے ہیں، یہ زن دونوں معنوں کے لیے، زن شک کے معنی بھی آتا ہے اور زن بمعنی یقین، یا زن بمعنی یقین ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے، وانہم الیہ، بے شک وہ الیہ، اس اللہ کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اس وقت ان کا حساب کتاب ہوگا جب اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ جن کے دل میں یہ یقین ہے اپنے رب سے ملنے کا، تو ان لوگوں کے اندر یہ خشوع آ جائے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ کے بندے، اصل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو تم نعمتیں، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلتیں دی، حالانکہ تمام جہان والوں پر فضیلت حاصل ہے تو نبی علیہ السلام کی امت کو حاصل ہے۔ تو پھر یہ کیسے؟ اس کے دو ہی جواب ہیں، یا تو جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے اعتبار سے ان کو فضیلت تھی، یہ کلی فضیلت، ورنہ کلہم، جو فضیلت امتوں میں سے حاصل ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کی امت کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہاں یہ فضیلت اس وقت کے لوگوں کو حاصل ہے جو اس وقت لوگ موجود تھے، موجودہ لوگوں کے اوپر ان لوگوں کو فضیلت حاصل تھی، یہ ہے۔ یا پھر یہ جزوی فضیلت ہے جو اس امت کے اوپر بھی جزوی فضیلت حاصل ہے، جیسے تتر بٹیر ان کے پاس آتے تھے، بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، سمندر ان کے لیے پھٹ گیا تھا دریائے کلزم، تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ میدان تی کے اندر ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، آگے آ رہا ہے، یہ خود تتر بٹیر قریب آ جاتے اور یہ کھاتے رہتے تھے، وہاں پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیتے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہے یہ جزوی فضیلت، تو جزوی فضیلت اس امت سے بھی ان کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ تخویف اخروی ہے، ڈر جاؤ تم یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس، کوئی جی، عن نفس، کسی جی کے، شیئا، کچھ بھی، کوئی آدمی کسی آدمی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ نجات کے کئی طریقے ہوتے ہیں، 4 طریقے ہوتے ہیں یہاں دنیا پر۔ یا تو نجات کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو چھڑا لیتا ہے، کسی نے پکڑ لیا پولیس نے، دوسرا دوست آیا اس نے اس کو چھڑا لیا، ایک طریقہ چھڑانے کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے رشوت دے کے چھڑایا جائے، پیسے دے دو اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، رشوت دے دو وہ چھوڑ دیں گے اس کو۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ بھی ہے کہ کوئی اپنی طرف سے ایسا ساتھی آتا ہے، اپنے کنبے والے، وہ اس کو جا کر چھڑا لیتے ہیں، منہ ملازے والے آ جاتے ہیں، وہ اس کو چھڑا کر لے آتے ہیں۔ تو کوئی پیسے دے کر چھڑا لیتا ہے، کوئی دوست کو چھڑا لیتا ہے دنیا پر، اپنے خاندان کے لوگ چھڑوا لیتے ہیں، رشوت دے کر چھڑوا لیتے ہیں۔ یہ صورتیں دنیا کے اوپر ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں تو تم اپنے پکڑے ہوئے کو چھڑا لیتے ہو، لیکن میرے دربار میں دن قیامت کے ان میں سے کوئی بھی نہیں چلے گا، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا۔ اب دیکھو ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ نجات کا پہلا طریقہ نجات اول بتا رہا ہے کہ خبردار، یہاں تو ایک دوسرے کی جگہ تم آ کر ایک دوسرے کو چھڑا لیتے ہو، لیکن دن قیامت کے یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منا شفاعتن، اور دوسرا طریقہ تھا سفارش کا، سفارش کرا کے چھڑا لیتے تھے، لیکن اللہ کے دربار میں سفارش نہیں چلے گی۔ ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے شفاعتن، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تو سفارش زبردست بھی ہوتے ہیں نا، کہ بڑا جا کر اس نے سفارش کر دی، انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن دن قیامت کے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت کاریہ کی نفی ہو رہی ہے، جو مشرکین کا ایک نظریہ تھا کہ ہمارے بزرگ وہاں بھی ہمیں زبردستی چھڑا لیں گے، یہ ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ خبردار، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ولا یقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، مینا، اس سے شفاعتن، کوئی سفارش۔ ولا یؤخذ، یہ تیسرا طریقہ بیان کیا جائے، فدیہ اور رشوت دے کر چھڑانا۔ ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، مینا، اس سے عدل، کوئی فدیہ۔ ولا ہم، اور یہ چوتھا طریقہ ہے، قوم آ کے چھڑا لیتی ہے، ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے اپنی قوم کی طرف سے۔ یہ چاروں طریقے وہاں نہیں چلیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب نجات دی ہم نے تم کو، یہ انعام اللہ شمار کرا رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ اے بنی اسرائیل، ذرا وہ انعام بھی یاد کرو جو میں نے تمہیں انعام دیے تھے۔ پہلا انعام یہ ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، چکھاتے تھے وہ تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، وہ تمہارے باپ دادوں کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ اور یذبحون، دوسرا انعام یہ، وہ کیا عذاب چکھاتے تھے، یہ تشریح ہے، یعنی ذبح کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور تمہارے اس کام میں بلاؤن، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اچھا، یہ تو آزمائش ہے کہ ابناکم یذبحون ابناکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، لیکن ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے، یہ کیسے آزمائش ہے؟ یہ بہت بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو جو زندہ پیدا ہوتے ان کو ذبح کرتے اور بیٹوں کو زندہ چھوڑتے۔ یہ تو آزمائش ہو گئے کہ بیٹے کو ذبح کر دینا، بیٹیوں کے لیے کیسے آزمائش؟ تو یہ بیٹیوں کے لیے بہت بڑی ہی آزمائش ہے۔ غیرت مند باپ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی جوان لڑکی ہو اور وہ دوسروں کی خادمہ بنتی پھرے۔ غیرت مند نوجوان مسلمان، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی نوجوان بیٹی ہو اور غیر محرموں کے ساتھ گپے لگاتی پھرے۔ اور غیرت مرد موحد مسلمان یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی نوجوان بیٹی ہو اور وہ غیر مردوں کے ساتھ چلتی پھرتے، رابطے رکھے، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ مسلمان بندہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جب ان کی بیٹیاں جوان ہو جاتی، تب تو اللہ نے طفلہ تو نہیں کہا، نساء کہا ہے، نساء بالغہ عورت کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے غیرت دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو کہا کہ جب وہ وقت یاد کرو جب تمہاری وہ بچیاں جوان ہو جاتی اور فرعون کے گھر خادم بنی پھرتی، فقیروں کی طرح رہتی تھی، کوئی ان کو تھپڑ مار دیتا تھا، کوئی ڈانٹ دیتا تھا، کوئی سختی سے بولتا تھا، فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، باپ بھی بیٹھا ہو، بیٹی بھی ہو، اور کوئی تیسرا آدمی آ کر کہے اس کی بیٹی کو کہ جا کتے کو یہ پانی ڈال دے، وہ باپ غیرت مند قطعاً برداشت نہیں کر سکتا کہ کتا اس غیر کا ہو اور کہے اس کی بیٹی کو کہ یہ پانی اس کو ڈال دے، اور وہ بھی دھمکی کے ساتھ، یہ غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسے باپ کے سامنے ان کو ڈانٹتے، باپ کے سامنے ان کو اس قسم کی باتیں کرتے، اور باپ کے سامنے ان کو ان کے چہروں کے اوپر تھپڑ بھی مار دیتے فرعونی، بنی اسرائیل کی لڑکیوں کے چہروں پر، اور باپوں کے سامنے ان کو جھڑکتے، مارتے، ان کو برا بھلا کہتے،
تو غیرت مند باپ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج بھی جو غیرت مند باپ ہوگا وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی جوان بیٹی ہو اور وہ بازاروں کے اندر گھومتی پھرے اور 12 بجے 11 بجے تک وہ اپنے دوستوں کی محفلیں سجاتی رہے اور باہر نکل کر کھاتی پیتی رہے، غیروں کے ساتھ فونوں کے اوپر تعلق بناتے رہے۔ یہ غیرت مند باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہ احسان جتلایا ہے کہ یہ بھی دیکھو، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش تھی کہ جوان بیٹیاں تمہاری ان کی خادمیں بنی ہوئی تھی، ان کے کام کرتے، ان کے بچوں کو کھلاتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کی روٹی پکاتے۔ اوے ذرا غیرت سے کام لو، میں نے تمہیں ایسے امتحان سے نکال کر لایا ہوں، اب پھر بھی ہٹ کے تم اوروں کو الہ بنانے لگ جاتے ہو، حیا کرو کچھ۔ تو آج بھی دیکھو کیا حالت بنی ہوئی ہماری، تو اس لیے اللہ نے ان کو غیرت دلائی ہے۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں نا بادشاہ، یہ سوچ غلط ہے، مولویوں کی سوچ غلط ہے، یہ مولویوں کی سوچ یاد رکھو۔ ٹھیک ہے مولویوں کی سوچ غلط ہوگی، 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ سوچ ہوگی سوچنے والوں کی۔ لیکن بات یہ اللہ نے جو حکم کیا ہے پردے کا، سورۃ احزاب کے اندر کل کہہ دے میرا پیغمبر، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے، بنات کو بھی کہہ دے، اور نساء مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے اگر گھر سے باہر نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں کر لے لیں، چھپا لیں اپنے جسم کو۔ لیکن آج چادریں کون سی ہے؟ دوپٹہ ادھر سے پھیر لیا، جیسے جانور کو اوپر سے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بکھاڑا، جانور کو یہاں سے رسی ناک کے اوپر سے پھیرتے ہیں تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے یہ وحید علاج ہوتا ہے، اگر اس کے گردن میں رسی ہو نا تو پھر وہ آدمی گھسیٹے کھاتے جاتا ہے، لیکن وہ جانور اس کو گھسیٹ لیتا ہے۔ اگر ناک کے اوپر رسی ہو تو وہ نہیں گھسیٹ جاتا۔ یہ پردہ نہیں ہے کہ صرف دوپٹے کو ادھر سے رکھ لو، یہ پردہ ہے، قطعاً یہ پردہ نہیں ہے شرعاً۔ اور یہ پردہ ہے وہ سفید بڑے برقعے جو ہیں پاؤں تک ان کو ڈھانپ لے۔ اور سورۃ نور کے اندر پھر اللہ نے تشریح کر دی ہے کہ اے مسلمانوں خبردار، پہلے تو تم بھی اگر باہر چلو تو اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے تاکہ تمہاری نظریں غیر محرم عورت کے اوپر نہ جائے، اور پھر عورتوں کو بھی چلنے کا طریقہ سکھا دیا کہ تم نے بھی چلنا ہے تو پہلے تو گھر سے باہر بغیر عذر کے نکلنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ٹماٹر لینا یا سبزی لینا یا آلو یا پیاز یہ قطعاً عذر نہیں ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر ہے جب جان کے جانے کا خطرہ ہو، اگر اس قسم کا کوئی ہو تو تب وہ علیحدہ بات ہے۔ اگر نکلنا بھی پڑے بے امر مجبوری تو پھر چادریں اوپر کرنی ہے، نظریں نیچے رکھنی ہے، پاؤں زور سے نہیں مارنا تاکہ تمہارے پاؤں کی آواز غیر محرم کے کان میں نہ جائے۔ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتا کے گئے ہیں کہ قرب قیامت ایسے عورتیں لباس پہنے گی، ایسا لباس آئے گا، عورتیں سمجھیں گی ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، لیکن دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ ننگی جا رہی ہے۔ اور ان کے سار جو ہوں گے بختی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ بختی اونٹ کی 2 کوہانٹیں ہوتی ہے، کوہان کی طرح ان کی 2 کوہانوں کی طرح ہوگا، لے وہ کون سا؟ ایک سر یہ، دوسرا بالوں کو کٹھا کر کے جو پیچھے جوڑا لگا دیتی۔ اس طرح یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے نشانی بتائی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو غیرت دلائی ہے، حالانکہ یہ تو واقعہ پہلے کا تھا، لیکن اللہ نے یہ قرآن بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ذرا تم بھی غیرت سے کام لینا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بھی پھر غیرت والا مادہ چھوڑ بیٹھو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے وہ نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم تمہارے لیے ان چیزوں میں بلاؤن بہت بڑی آزمائش تھی، عذاب تھا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ،
یہ انعام اور بیان اللہ جتلوا رہے ہیں۔ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس نجات دی ہم نے تم کو ڈوبنے سے، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیل انتم تنظرون، تم اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ دریائے کلزم ہی تھا جب نکلے تھے وہاں مصر سے، پیچھے فرعون لگ گیا تھا، دریائے کلزم پر ہے، دیکھا پیچھے فرعون آ رہا ہے، اس وقت کہنے لگے ہو موسیٰ تو نے مروا دیا ہمیں۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون چڑھ آیا، اس کا لشکر آپ تو میں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے حکم کیا موسیٰ علیہ السلام کو ذرا مار سوٹا پانی کے اندر۔ جب سوٹا موسیٰ علیہ السلام نے مارا 12 رستے بن گئے تھے۔ پھر وہاں سے گزرے تب بھی کہنے لگے موسیٰ اللہ تیرے اللہ نے کر تو کمال دیا ہے، لیکن یہ چیکڑ ہے، ہماری جوتی بھی خراب ہو جائے گی، لہذا اللہ کو کہے ذرا یہ بھی صاف ہو جائے، اور یہ جو درمیان میں دیواریں بن گئی ہیں ان سے بھی سوراخ ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، کیا پتہ ایک گروہ ہلاک ہو جائے اندر۔ جب یہ گزر گئے بار، پیچھے سے فرعون آ گیا۔ فرعون جب اترا دریائے کے اندر، پھر اللہ نے حکم کیا دریا کو کہ چل اپنے طرز کے اوپر، جیسے پہلے چل رہا تھا روانگی کے اوپر چلا۔ وہاں غوطے کھاتا رہا فرعون بھی اور اس کے ساتھ مشیر بھی، جتنا بھی لشکر تھا کلہم، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اور بنی اسرائیل اس وقت جو کھڑے تھے وہ دریا کے کنارے کے اوپر آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے ان کا منظر یہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا کہ ذرا یہ بھی دیکھو میں نے تو تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور تمہیں فرعون جیسے اتنے بڑے ظالم سے نجات دی، کیا یہ میرا احسان تھوڑا ہے تمہارے اوپر؟ وَإِذْ وَعَدْنَا، یہ انعام اور پھر اللہ جتلوا رہے ہیں۔ جب وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلۃ، 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو۔ کیا بچڑے لیا؟ آگے مفعول اور بھی حذف ہے، الہن، تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا، من بعد ہی، موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ جب یہ میدان تیہ میں پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام چلا گیا کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تورات۔ وہاں پہنچا، پیچھے سے سامری نے بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا کے ان زیورات کا جو یہ فرعون والے لوگوں سے لے کر آئے تھے، اس طرح بنایا کہ بچڑا تھا بالکل صحیح، جس طرح گائے کا بچہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر رکھے تھے سوراخ، جو ہی ہوا گزرتی وہ آواز نکالتا تھا بچڑے کی طرح۔ پھر سامری نے کہا کہ یہ الہ ہے تمہارا اصل۔ موسیٰ بھول گیا، وہ کوہ طور پر چلا گیا، موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے اور تمہارا الہ بھی یہی ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل والے پہلے بھی ایسے معبود تلاش کر رہے تھے، تو کچھ لوگ وہاں اس بچڑے کے آگے جھک گئے، بڑے خوش ہونے لگے اور اعتکاف بیٹھنے لگے، اور ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ وہ منع کرتے رہے لیکن یہ لوگ نہ رکے، انہوں نے کہا اب تو چھوڑ دے اس بات کو، نہیں تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی۔ پھر ہارون علیہ السلام منع تو کرتے رہے لیکن یہ لوگ اس بری حرکت سے باز نہیں آئے تھے۔ یہ سامری کے بچڑے کو الہ سمجھتے رہے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ تو ادھر آ گئے ہیں لیکن پیچھے سامری نے ان کو گمراہ کر لیا ہے، بچڑے کی حالت میں الہ بنا دیا، وہ اس کو معبود بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے کوہ طور سے، جلدی آ کر تختیاں تورات کی رکھ دی، اور ہارون بھرا کو پہلے مخاطب کر کے کہا یہاں سے پکڑ کر جھنجھوڑا بھی سے، کیا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، منع کیوں نہیں کیا تھا، تو میرے پیچھے کیوں نہیں ہے، ذرا آ جاتا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا تھا او میری ماں کے بیٹے، دشمنوں کو نہ ہنسا، میں تو اس لیے نہیں آیا، پھر تو کہتا کہ تو ان کو چھوڑ کر کیوں آ گیا پیچھے۔ دوسری بات ہے میں منع تو کرتا رہا ان کو، لیکن یہ ضدی اتنے تھے، یہ میرے قتل کرنے پر تیار ہو جاتے۔ بہرحال اس وقت سب کو منع کیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ رک گئے،
اور سامری کو بد دعا کی، سامری کے سامنے وہ بچھڑے کو آگ میں جلا دیا، جلا کے اس کی خاک پانی میں پھینک دی۔ سامری کو کہا تو ہمیشہ جب تک زندہ رہے گا ذلیل ہی رہے گا۔ تو سامری کو یہ بد دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ سامری کی حالت یہ بن گئی تھی، جو سامری کو ہاتھ لگاتا سامری بھی بیمار ہو جاتا، ہاتھ لگانے والا بھی بیمار ہو جاتا، تپش چڑھ جاتی ان کو۔ تو سامری پھر خود کہتا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ سامری کا یہ حرکت تھی۔ تو اللہ نے کہا تم نے اس وقت اپنے اوپر ظلم کیا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا تھا، سچے دل سے تم نے توبہ کر لی، ورنہ حق تو ایسا بنتا تھا جیسا حشر سامری کے معبود کا ہوا تمہارا بھی ایسا ہوتا۔ تو یہ سامری تقریباً ہر امت میں رہے ہیں، ہر امت کے اندر ایک سامری ضرور رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سامری تھا، ایسے نبی علیہ السلام کی امت میں بھی کچھ مذہبی سامری ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو غلط قسم کے مسائل بتا کے اور قرآن سے ہٹا کے اور بدعات کو رائج دے کر ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ اصل شریعت یہی ہے۔ یہ بھی وہی سامری ہے۔ تو ہر امت کے اندر کچھ نہ کچھ سامری ہے، تو اس امت کے اندر بھی سامری وہی ہے جو قرآن سے ہٹا کر دوسری طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی سامری ہے۔ تو اللہ نے کہا ثم عفونا عنکم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم سے، من بعد ذالک، اس شرارت کے بعد تم نے سچے دل سے توبہ کر لی، معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب، تو یہ پھر ان کی توبہ اس طرح ہوئی کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا، جو بچڑے کی عبادت کرتے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ ایک تو بعد نے یہ لیا کہ اپنے آپ کو قتل کریں، بعد نے کہا نہیں، جو عبادت نہیں کرتے تھے وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کرے۔ یہ ان کی توبہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر، کہ جو بچڑے کی عبادت کرتے رہے ہیں نہ کرنے والے عبادت کرنے والوں کو قتل کریں۔ کچھ کو تو قتل کر دیا گیا تھا، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، ان کو پھر معافی کا اعلان آ گیا تھا۔ صرف واحد یہ شریعت ہے نبی علیہ السلام کی، جو جتنے بھی گناہ کر کے آئے کسی کو بتائے بھی نہیں، صرف اللہ کے دربار میں توبہ کر لے، سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا بعد ذالک، اس نئی شرارت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذَا آتَيْنَا، یہ انعام چوتھا بیان کیا جا رہا ہے۔ جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز۔ تو یہ دونوں فرقان بمعنی بھی کتاب ہے، کتاب دی یعنی فرقان دی، حق اور باطل کے درمیان کا فرق کرنے والی۔ لعلکم تہتدون، اس کی حکمت کیا تھی دینے کی؟ اس لیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، یہ پانچواں انعام ہے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم، اپنے قوم کے لیے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو الہ بنا کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فتوبوا الی بارکم، بس تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو، دل اور زبان سے اپنے رب کی طرف توبہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو وہی بات آ گئی، قتل کرو تم اپنے آپ کو، یعنی اپنے دینی بھائی دوسرے عبادت جو بچڑے کی عبادت کرتے تھے ان کو قتل کریں۔ انہ، بے شک وہ اللہ، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم، بڑا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یہ سادس چھٹا انعام، جب کہا موسیٰ علیہ السلام، جب اذ قلتم، جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہ ہم ایمان لیں گے، لک، تیرے لیے، حتیٰ نر اللہ جارتن، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو آمنے سامنے، فاخذتکم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا تم کو چیخ نے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم اپنے آپ کو آنکھوں سے گرنا دیکھ ہی رہے تھے ایک دوسرے کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک کتاب نہیں مانیں گے جب تک اللہ کا کلام ہم خود اپنے کانوں سے سن نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 سردار لے کے کوئی طور پر پہنچ گئے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے آ، اللہ نے کلام کیا، انہوں نے سن لیا، ٹھیک ہے بھی ہو گیا، باقی جی کلام ہویا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا۔ پھر کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانیں گے، شاید ہو سکتا ہے کسی اور کی آواز ہو، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم نہیں مانتے۔ یہ ڈٹ گئے، چیخ آئی اور بجلی کی کڑک تھی، خرہ، سب گھرے وہاں مار گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اللہ یہ تو اور میرے ذمہ لگ گئے۔ وہاں پھر اللہ نے دوبارہ ان کو جلایا تھا، زندہ کیا تھا، پھر یہ آئے۔ تو یہ وہی اللہ احسان کہہ رہا ہے کہ حق تم کہہ رہے تھے کہ اللہ کو آمنے سامنے دیکھیں گے، اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے۔ پس پکڑا تم کو چیخ نے۔ مسئلہ چلتا ہے کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ معتزلہ اور ہم مسلک ان کے دوسرے لوگ قریب وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے مراد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ وہ مراد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں یہ ہو سکتا نہیں دنیا میں کوئی کہ اللہ کو دیکھ لے، لیکن یہ ممکن ہے۔ لیکن آخرت میں دیدار الہی ضرور ہوگا، آخرت میں دیدار الہی ضرور ہوگا، اللہ اپنا دیدار مومنوں کو ضرور کرائیں گے۔ لیکن باطل قسم کے مذاہب جو ہیں وہ نہیں مانتے اس بات کو۔ لعلکم تشکرون، یہ احسان جتلایا۔ پھر وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے کھڑا کیا تم کو تمہاری موت کے بعد، مر چکے تھے، پھر تم میں زندہ کیا، یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ اس لیے ہم نے تمہیں زندہ کیا تھا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ پھر انعام اللہ جتلوا رہا ہے، سایہ کیا تھا ہم نے تمہارے اوپر غمام بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من ترنجبین، وَالسَّلْوَىٰ، تتر بٹیر، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیں۔ یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے، وہاں کوئی درخت نہیں تھے، کسی قسم کا سایہ نہیں تھا، کسی قسم کا بھی۔ پھر ان کے اوپر بادل آتے اور وہ سایہ کر لیتے تھے، یہ جہاں بھی جاتے بادل اوپر سے سایہ کیا رکھتے ان کا۔ یہ اللہ نے وہ احسان جتلوایا۔ اور وہاں کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو ترنجبین یہ ایک میٹھی چیز تھی، صبح کے وقت نیچے آئی ہوتی اور یہ اٹھا کر کھاتے تھے، شہد کی طرح میٹھی تھی، جس طرح شبنم صبح ہوتی ہے یہ بھی اس طرح پڑی ہوتی تھی اور یہ کھا لیتے تھے۔ وَالسَّلْوَىٰ، یہ تتر بٹیر اڑ کے آتے، یہ خود پکڑ لیتے، وہ ان سے ڈرتے بھی نہیں تھے، ذبح کر کے پھر کھاتے رہتے، یہ عیش و عشرت کرتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خود جنت سے ان کے لیے یہ تتر بٹیر آتے تھے، لیکن اکثر اسی طرح ہے کہ یہ تتر بٹیر وہاں آتے اور یہ وہ ان کے سامنے اڑتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے ان سے، یہ آرام سے پکڑ لیتے، ان کو ذبح کر لیتے اور ڈشیں تیار کرتے رہتے۔ یہ کھانے دی اللہ نے ان کو۔ اللہ نے کیا کہا؟ کھلو، کھاؤ تم، من طیبات، عمدہ کھانے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو کھانے کے لیے دیے ہیں رزق۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم کو، ولکن انفسہم، لیکن تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون، خود ظلم کرنے والے۔ یہ اپنے کھانے خراب کر کے انہوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا، ہم نے ان پر ظلم، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم کو، ظالمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم کو، ہمارا نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان کا نقصان کیا، اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس بستی کی چیزوں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم،
چو راغدن کھلا، وادخلوا البابا داخل ہو جاؤ دروازے کو، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، اور قولو شکر لسانی کہو بھی صحیح تم، حتاتون یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے تو نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو۔ بَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں سے یہ وہ بستی ہے، اصل تو بنی اسرائیلیوں کا علاقہ تھا شام کا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے تو اس وقت یہ سب چل کر یعقوب علیہ السلام بیٹے سمیت سارا گھرانہ مصر کے اندر آ گیا تھا۔ جب یہ میدان تی میں تھے، امن تھا، فرعون غرق ہو گیا تھا، سکون تھا۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں، شام علاقے میں۔ اللہ نے کہا جانا ہے شام کے علاقے میں، کہتے ہیں ہم نے جانا ہے شام کے علاقے میں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کہو جاؤ شام کے علاقے میں، لیکن ایک بات ہے، وہاں ایک قوم ہے عمالقہ، ان کے ساتھ لڑو، تھوڑا سا پنگا تم لو، فتح ہم دیں گے۔ جب یہ تیار ہو گئے، قریب پہنچے، عمالقہ قوم کو دیکھا، وہ تو بڑے بڑے وجود تھے ان کے، اور بڑے موٹے طاقتور، یہ دیکھ کے بیٹھ گئے، ہمیں ایسے ملک کی ضرورت، یہ اتنے بڑے جو بغلوں میں اٹھا کر ہمیں لے جائیں گے، ہم نہیں لڑتے ان سے۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرا پیغمبر ان کو کہے تھوڑا سا تم چلو تو صحیح نا، تم مقابلہ کرو، فتح ہم دیں گے، تم ان کے وجودوں کو نہ دیکھو۔ لیکن انہوں نے کہا نہ موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، اگر لڑنا ہے تو بھی چلا جا، بھائی کو بھی لے جا، تیرا خدا لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ واہ کمال ہو گئی، اللہ نے سزا یہ دی ان کو، 40 سال تک میدان تی میں گھومتے رہے، پھر 40 سال تک میدان تی میں رہے، یہ گھومتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی موت بھی میدان تی میں آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جو وفات پائی وہ بھی میدان تی میں آپ موسیٰ علیہ السلام کو وفات آئی تھی، 40 سال تک۔ پھر یہ اس کے بعد شام کے علاقے میں گئے، پھر ان کا شوق ہوا کہ اب ہم بیت المقدس جاتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے چلو بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس، شام، یہ سارے جو علاقے ہیں یہ سارے سابقہ علاقے ہیں جہاں پیغمبر آئے ہیں، ان کے صحابہ یہاں رہ کے گئے ہیں، یہ علاقے اب صحابہ اکرام کا زیادہ رجحان اس طرف تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے جانا ہے بیت المقدس۔ اللہ نے کہا چلو ایک بات ہے، تم جاؤ صحیح، لیکن بات یہ جب دروازے سے گزرنا ہے نا، تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ذرا عاجزی کرنی ہے، جھک کے جانا ہے۔ تو آیا سجدہ، سجدے 2 ہے، ایک ہے الحنا جھکنا، ایک ہے پیشانی کو زمین کے اوپر رکھنا۔ تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جھک کے تھوڑا اس طرح نیواں ہو کہ تم جانا دروازے سے، اور دوسرے نمبر پر تم نے اپنی زبان سے کہنا ہے حتاتون حتاتون حتاتون، جس کا معنی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے دونوں الٹے کام کیے۔ جب یہ داخل ہونے لگے، اللہ نے کہا سجدہ کر کے داخل ہونا ہے، انہوں نے اپنی چوتڑوں کے بال یہ داخل ہونے لگے۔ یہ اتنے بدماش تھے، سرغنے بنے ہوئے تھے، الٹا کام ایسے گردنیں اوپر کر لی، گردنیں اوپر کر کے تھے اپنی چوتڑ کے بار گھستے، یہ کام۔ اللہ نے کہا تم کہنا ہتاتون، انہوں نے الٹے کام، انہوں نے کہا ہنتاتون ہنتاتون، ہمیں گندم کے دانے چاہیے، انہوں نے یہ الٹا۔ اللہ نے کہا دیکھو ہو تھے تو حق بنتا تھا تمہیں، وہاں میں سزا دیتا، لیکن پھر بھی میں نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، شریف اتنے تھے۔ یہ وہی واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی کو، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس بستی کی چیزوں میں سے، حیث شئتم جہاں تم چاہو، راغدہ کھلا، سارا علاقہ تمہارا اپنا ہے، جس جگہ رہو کھاؤ مزے کرو، لیکن خیال رکھو ایک کام کرنا، وادخلوا الباب جب داخل ہونا نا دروازے کو، سجدن سجدے کی حالت میں جانا، اور دوسرا یہ تو شکر تھا نا، سجدن شکر بدنی، جسم کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے، اور وقولو
اور یہ شکر لسانی، زبان کے ساتھ یہ کہنا ہتاتون ہتاتون، سادہ بھی ایک مسئلہ ہے، ساڑھیا خطاواں معاف کر، نغفر لکم، تو اس کا ثمرہ یہ نکلے گا تمہارے شکر کا، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ابھی ابھی ہم زیادہ دیں گے دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ تم نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بدل دیا ظالم لوگوں نے قول اور قول کو، غیر الذی، سوائے اس کے، قیل لہم، جو کہا گیا ان کو کہا گیا تھا ہتاتون کہنا، انہوں نے کہا ہنتاتون، ان کو کہا گیا تھا سجدے کی حالت میں جانا، وہ اکڑتے ہوئے گزرے تھے۔ فانزلنا علی الذین، پس اتارا ہم نے، یہ تبدیل کرنے کا ثمرہ کیا نکلا، پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانیوں کے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یہ انعام اور بیان کیا جا رہا ہے ان کو، 8واں، جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم، اپنی قوم کے لیے، جب طلب کیا پانی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، میدان تیہ میں پانی نہیں تھا نا، مرتے تھے، یہ پانی نہیں میرا تھا، کہنے لگے موسیٰ اللہ کو کہے پانی دے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا یہ پتھر جو ہے نا اس کے اوپر سوٹا مار، موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا لگایا جو اس کے ہاتھ میں سانپ بن جاتا تھا، جو معجزہ تھا، وہ 12 چشمے جاری ہو گئے، اور یہ 12 قبیلے تھے، لیکن ماشاءاللہ ان کی سلوک اس طرح تھا جیسے آج کل ہماری عوام کا سلوک ہے، ان کا سلوک اتنا تھا، یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو آپس میں حسد اور یہ بغض تھا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لڑے نہیں، بھیڑے نہیں آپس میں، ہر ایک اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا، یہ بھی اللہ نے احسان جتلوایا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، جب طلب کیا پانی کو موسیٰ علیہ السلام نے لقوم، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، یہ اجابت الہی، اللہ نے دعا قبول کر لی، ہم نے کہا اضرب، مار تو بعصاک، اپنے عصا کو، حجرہ، پتھر پر، فانفجرت، پس پھوٹ پڑیں گے منہ سے، 12 12 چشمے، عیناً بمانا چشمہ، 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر قبیلے والوں نے، ہر قوم نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، اس سے پہلے کلنا موضوف ہے، ہم نے کہا کلو کھاؤ، جہاں بھی امر کا صیغہ آ جائے اس سے پہلے کالا یا کول موضوف ہوگا، اس قسم ایسی جگہوں پر آئے تو کلنا، ہم نے کہا کلو کھاؤ تم، وشربو، اور پیو تم، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ سوال پیدا ہوتا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا، تھا تو چشمہ، تو اس سے پیتے کیسے؟ پیتے تو صحیح، کھاتے کیسے؟ چشمہ تھا نا، اس سے پانی نکلا، اللہ نے کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو یہ تو پینے کے لیے تھا، کھانے کے لیے کھجوریں تھوڑی تھی، تو کہتے ہیں اس کا کہ یہ کھانا، جیسے کہتے ہیں نا آؤ جی روٹی شوٹی ہو جائے، کوئی چائے پانی، چائے روٹی شوٹی کھلائیں آپ کو، تو یہ اس طرح یہ بھی ایک ہے زبان، اسی زبان کے اوپر۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پانی جو تھا جیسے پیاس کو بجھاتا تھا، ایسے بھوک کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ کلو کھاؤ وشربو، پیو، میرے رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا، اور نہ تم ہو جاؤ فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے، ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹیٹا نہ مرو زمین دے وچ، ولا تعصوا، اور نہ تم ہو جاؤ فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر، اور تتر بٹیر جو آتے تھے موسیٰ، ہم اس کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، بس ساری زندگی یہی کھاتے رہیں گے، آپ تھک چکے ہیں ان بٹیروں سے، ترنجبین سے۔ فَادْعُ لَنَا، یہ مطالبہ دعا، پس تو دعا کر لنا ہمارے لیے، ربا کا، تو اپنے رب سے، یخرج، نکالے وہ لنا ہمارے لیے، مما، اس چیز سے، تنبت الارض، جو اگاتے زمین، من بقلہا وقصیہا،
یہ جو غذائیں ہیں پیاز کسا کھکڑیاں فومے و آدھا سیا و باسا لیا مسور کی دال ہو گئی گندم ہو گئی اور پیاز ہو گئی ہمیں یہ ضرورتیں ہیں۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی اے تم بدلتے ہو اس چیز کو ہوا ادنا جو گھٹیا ہے بالذی بدلے اس کے ہوا خیر جو بہتر ہے۔ یہ پیاز مسور کی دال گندم ٹماٹر تھوم ہیں کتنے سمجھدار ہو، اللہ نے اتنی اعلیٰ چیزیں دی ہیں تتر بٹیر ترنجبین، تم کہتے ہو یہ نہیں کھاتے، ہمیں پیاز کی ضرورت ہے، ہم پیاز کھائیں گے پیاز کھائیں گے۔ اللہ کے رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ تو اس سے کیا مراد ہو جائے گا کہ پیاز کھا کے اگر مسجد میں آ گئے تو دوسرے کو بیماری لگ جائے گی، دوسرے کے منہ میں ہوا چلی جائے گی۔ ہے تو کچھ جنہوں نے غلط حدیثوں سے استدلال پکڑے، اللہ کے رسول نے کہا ایسے بھاگو جیسے شیر بھاگتا ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ تو کیا مقصد شیر بھاگتے، تو پھر شیر جب بھاگتا ہے وہ تو جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، پھر سابی جنگل کی طرف چلے جاؤ، نکل جاؤ سابی پہاڑوں کی طرف، ادھر ہی گھس جاؤ۔ تو یہ ایک احتیاطی تدبیر پہلے، اس کا یہ مطلب تو نہیں جو بھاگ جاؤ، اگر نہیں بھاگو گے تو پھر تم بھی اسی کے میں ملوث ہو جاؤ گے۔ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کہ احتیاطی پہلو ہے، لہذا یہ ہمیں ضرورت ہے، ہم نے یہ کھانی ہے تتر ترنجبین تتر بٹیر، یہ ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے تم جہل ہو کہ ادنا چیز پسند کر لے ہو لیکن اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب دیکھو یہی حالت بنی ہوئی ہے آج، اعلیٰ چیزیں اللہ نے دی ہے ہمیں، قرآن جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، ہر حرف کے اوپر ہی ثواب ہے، اور رسول دیا ہمیں ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا، اگر تم آئے ہو زمین پر اور تم تبلیغ بھی کر رہے ہو اور میرا رسول آ جائے تو تم نے وہ بند کر دینی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی ساتھ لے آنا اور اس کی امداد بھی کرنا۔ تو اب قرآن بھی ہمارے پاس موجود، سنت بھی ہمارے پاس موجود، لیکن ان کو چھوڑ کے ہم بھاگتے کتابوں کی طرف ہیں، بزرگوں کے قولوں کی طرف۔ کوئی کہتا ہے ہمارے بزرگوں کی یہ کتاب ہے، اس میں نظریہ لکھا کھڑا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ۔ دیکھو یہ سب حرکتیں بنی اسرائیل والی ہیں، یہ سب حرکتیں یہود والی ہیں۔ قرآن سے بھاگنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، تب تو بربادی ہے، اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن جیسی نعمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جوان اللہ نے ہمیں دیا، یہ دو ایسی نعمتیں دی، لوگ ان کو چھوڑ کر اور طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ اے بیتو اتر جاؤ، بنی اسرائیل نے تو یہی کام کیا تھا، اے بیتو اتر جاؤ مصران، اللہ نے کہا مصر میں، فَإِنَّ بے شک لَكُمْ تمہارے لیے ما سال تم جو کچھ تم نے مانگا، فلاں کسی بستی کے اندر اتر جاؤ، وہاں تمہیں پیاز بھی ملے گی اور مصری دال بھی ملے گی، ٹماٹر بھی ملیں گے، سبز مرچ بھی ملے گی، تھوم بھی ملے گا، گندم کی روٹی بھی ملے گی۔ کسی بستی کے اندر چلے جاؤ، جو کچھ تم نے مانگا ہے، ما سألتم جو کچھ تم سوال کر چکے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ مار دی گئی ان کے اوپر ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباؤوا بغضب اور لوٹ پڑا اللہ کا غضب، لوٹے ساتھ غضب کے بدلے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا غضب ان پر لوٹ پڑا۔ ذالکا یہ سب کچھ کیوں، ذلت کیوں آ پڑی ان پر، محتاجی کیوں آ پڑی، اللہ کا غضب کیوں لوٹا ان پر، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق کے ناحق طور پر۔ ذالکا یہ سب کچھ بما اس لیے عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا اور تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ تو دیکھو انہوں نے دو عمدہ چیزوں کو بدلا، ترنجبین کو، تتر بٹیر کو، اس کے بدل لیا تھوم، پیاز، دھنیا، ٹماٹر، سبز مرچیں۔ تو اللہ نے کیا کہ ان کے اوپر ذلت بھی مار دی، محتاجی بھی مار دی اور غضب بھی مار دیا۔ یہ سب ان کے اوپر ذلت
لگی۔ تو آج بھی جو قرآن و سنت کو چھوڑ جائے گا اس کے اوپر ذلت بھی آئے گی، محتاجی بھی آئے گی، خدا کا غضب بھی آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا تھا اور نبیوں کو ناحق طور پر قتل کرتے تھے، بغیر الحق کے ناحق طور پر۔ سوال یہ ہے کہ نبیوں کا قتل کرنا ہی ناحق تھا، اگر پھر ناحق کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ نبیوں کو قتل کرنا ہی ناحق تھا تو پھر بغیر الحق کہنے کا کیا فائدہ؟ یہ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی موجود تھا کہ جو نبیوں کو ہم قتل کر رہے ہیں یہ بے گناہ کر رہے ہیں ہم۔ یہ سب ان کی حرکتیں تھیں، یہ سب کچھ اس لیے انہوں نے یہ کام کیوں کہ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کیا، پیغمبروں کو قتل کرنا کیوں انہوں نے شروع کیا؟ اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے اور حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ جب حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ کسی کا رہتا ہی نہیں۔ کہتے نہیں ہے جو بیٹا باپ ماں باپ کا نافرمان ہو جائے یا بھائی بہنوں کا نافرمان ہو جائے، کہتے ہیں یہ حد سے آگے گزر چکا ہے، حد سے تجاوز کر چکا ہے، نہ باپ کا رہا، نہ ماں کا رہا، نہ بہن کا رہا، نہ بھائی کا رہا۔ اللہ نے کہا یہ سب کام اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ جب نافرمان ہو جائیں تو حد سے تجاوز ہو جائے پھر نہیں دیکھتے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔